ہم آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ ایک نہایت اہم مسئلہ میں رہنمائی فرمائیں جو اس وقت اہل السنہ والجماعہ خصوصاً اہل حدیث عوام کے درمیان فتنہ و انتشار کا سبب بن رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پس منظر یہ ہے اس سوال کا کہ آج کل دین اسلام کی نشر و اشاعت اور دعوتی کام کے تحت معتبر سلفی علماء کے دروس کو ریکارڈ کر کے ویڈیو کی صورت میں عام کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں۔ تاہم بعض افراد جو نہ علم دین سے وابستہ ہیں نہ عربی زبان یا اصول فقہ سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ تحقیق کے نام پر فتنے اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو ان دروس سے روکنے کی منفی مہم چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ یہاں تک شبہ ڈالتے ہیں کہ جہاں ویڈیوگرافی ہوتی ہے وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے، لہذا ان دروس میں بیٹھنا گویا لعنت کا سبب بننا ہے۔ یہ خود بھی ان مجالس سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ مزید ایک علماء اکرام کے بعد اقوال پیش کرتے ہیں، جیسے کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا یہ قول: مجھے اندیشہ ہے کہ ایک دن سلفی یہ کہیں گے کہ فوٹوگرافی تصویر سازی نہیں ہے، بس ایک بٹن دبانا ہے۔ ایسے افراد کے پیچھے عام طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دینی صلاحیت، علمی قابلیت اور اخلاقی پختگی سے محروم ہوتے ہیں اور فتنوں میں مشغول رہتے ہیں۔ ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمیں درج ذیل نکات پر تفصیلی رہنمائی فرما کر جواب عنایت فرمائیں۔ 1 نمبر، کیا سلفی علماء کے دروس کو ویڈیو کی صورت میں دعوتی و اصلاحی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شرعاً درست ہے؟ ہمارے اکابر علماء کا اس پر کیا موقف ہے؟ 2 نمبر پر، ایسے باطل شبہات اور افواہوں کے ماحول میں اہل حدیث عوام کا کیا منہج و طرز عمل ہونا چاہیے؟ 3 نمبر پر، ایسے افراد کو علمی و اخلاقی طور پر اہل علم و عوام کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی علمی بصیرت سے ہمیں نفع دے اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ یہ میسور سے سوال آیا ہے، ساؤتھ انڈیا کے ایک شہر میسور سے سوال آیا ہے۔ آپ نے سوال سن لیا۔ سب سے پہلے تو اس سوال کے اندر جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے، ایسے بھائیوں کو ہم نصیحت کریں گے کہ آپ پہلے علماء سے علم حاصل کریں۔ اگر آپ عربی زبان سے، اصول فقہ سے اور کتاب و سنت کے علم سے واقف نہیں ہیں تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے لوگوں کو بیان کریں۔ یہ کام اہل علم کا ہے، یہ کام اہل علم کو کرنے دیں، علماء کو کرنے دیں کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ ایک عام شخص جس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، ان مسائل میں گفتگو کا اہل نہیں ہے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی زبان ان مسائل میں کھولے۔ واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے، اور اس سے پہلے اسی مسجد میں ایک درس میں اس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے کہ ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کی شریعت کے متعلق بلا علم کیا کرے، اپنی کوئی رائے رکھے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ بغیر علم کے اللہ رب العالمین کے بارے میں، اس کے شریعت کے بارے میں تم کوئی اپنی رائے رکھو۔ تو ایسے لوگوں کو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، علماء کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور پہلے شریعت کا علم حاصل کریں، پھر لوگوں کو اللہ رب العالمین کی شریعت سکھائیں۔ طلب علم سے پہلے نشر علم یہ عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبار سے جرم ہے، جائز نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ شرعی مسائل پر لوگوں کی رہنمائی کریں۔ دوسری بات جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے ویڈیوگرافی کا، تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیوگرافی جو ہے یہ جدید مسائل میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں ان چیزوں کا وجود نہیں تھا۔ اہل علم کی اصطلاح میں اس طرح کے مسائل کو نوازل کہا جاتا ہے، یعنی جو آج ہمارے سامنے درپیش ہوئے ہیں۔ پرانے زمانے میں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں ان چیزوں کا وجود نہیں تھا۔ ایسے مسائل میں خصوصی طور پر ہر ایک کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے علماء کی طرف وہ کیا کریں گے، رجوع کریں گے اور ان کی رہنمائی کے مطابق عمل کریں گے۔ اب اس مسئلے میں یہ جب سے ویڈیوگرافی کا وجود ہوا ہے، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو سب سے کبار علماء گزرے ہیں ان کے فتاوے کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس بارے میں امت کو کیا رہنمائی کی ہے۔ بعض علماء پائیں گے کہ انہوں نے شروع میں اس کی مخالفت کی تھی، جیسے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی ہیں، اجازت نہیں دیتے ویڈیوگرافی کی، منع کرتے تھے، لیکن آخری زندگی میں ان کی رائے بدلی اور باضابطہ انہوں نے اجازت دی اور ان کے آخری زندگی کے دروس ریکارڈ ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو آخری صدی میں پوری دنیا کے اندر معروف اہل علم تھے، پوری دنیا کے علماء ان کے علم کی گواہی دیتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بے شمار دروس ریکارڈ ہوئے ہیں، باضابطہ اجازت دیتے تھے، اور ان کے دروس سے ہی تفریق کر کے ان کی کتابیں چھاپی گئی ہیں۔ ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، انہی دروس سے بعد میں تفریق کر کے کیا کیا گیا ہے، ان کتابوں کو تیار کیا گیا ہے۔ لہذا آپ اگر دیکھیں کہ جب سے اس ویڈیوگرافی کا دنیا کے اندر جنم ہوا ہے، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جن علماء کے علم کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے ان کا تقریباً شبہ اتفاق رہا ہے کہ یہ چیز دروس وغیرہ کی ریکارڈنگ کی حد تک جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ اس مسئلے کو، اور شیخ اصولی ہے
اصول فقہ کے ماہرین میں شمار ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. تو شیخ اس مسئلے کو بہت بہترین انداز میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ویڈیوگرافی کی دو صورت ہے. ایک ہے لائیو، آپ یہاں پر سامنے کیمرہ لگا دیں اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے دور بیٹھا ہوا شخص بالکل اسی طرح دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ بالکل ایک شیشے کے سامنے کسی شخص کا کھڑا ہونا ہے، جس طرح وہ ہے اسی طرح اسے نقل کیا جا رہا ہے حرکت کے ساتھ. تو اس کے جائز ہونے میں اگر لائیو ہو، مباشر جسے عربی میں کہتے ہیں، تو اس کے جائز ہونے میں براہ راست اگر نشر کیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے جائز ہونے میں. دوسری صورت ہے کہ لائیو نہ ہو، براہ راست نہ دکھایا جا رہا ہو، بلکہ اسے ریکارڈنگ کی جا رہی ہو، بعد میں وہ محفوظ رہے، جب چاہے ہم اس کو کیا کریں، بعد میں جب چاہے اسے دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں کہ اس کی دو ہمارے سامنے شکل آتی ہے. ایک شکل یہ ہے کہ وہ آپ نے ویڈیو چالو کیا اور وہ حرکت کرنے لگی، ایک شخص بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، حرکت کر رہا ہے. تو جب حرکت کر رہی ویڈیو تو یہ تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث کے اندر کیا وعید آئی ہے، اگر کوئی شخص کسی کی تصویر کشی کرتا ہے، قیامت کے دن اسے حکم دیا جائے گا اس کے اندر روح پھونکنے کے لیے، اور وہ روح نہیں پھونک سکتا. تو یہ ویڈیوگرافی جو ہے جس میں حرکت جاری ہے، وہ جسم اور روح دونوں کی حرکت کو کیچ کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے. تو جسد اور روح، جسم اور روح دونوں کو چونکہ اس نے کیچ کیا ہوا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا تم اس میں روح پھونکو. حدیث کے اندر جو وعید آئی ہے روح پھونکنے کے تعلق سے کہ اسے کہا جائے گا اس تصویر میں روح پھونکو، تو یہ روح کے ساتھ ریکارڈ ہوئی ہے، لہذا اس وعید کے اندر یہ شامل نہیں ہے. اس ناحیے سے دیکھا جائے تو ویڈیوگرافی کو جائز ہونا چاہیے. ایک دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ جب چاہے آپ اس بٹن کو دبائیں اور فوراً تصویر رک جاتی ہے. اور ویڈیوگرافی کیا ہوتی ہے؟ رک جاتی ہے اور بالکل تصویر کی صورت میں آپ کے سامنے کھڑی رہتی ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی. تو یہ تصویر ہے، اور تصویر کے لیے جو وعید آئی ہے اس میں روح پھونکنے کے لیے کہا جائے گا. تو یہ صورت جس میں آپ نے اس کو پاؤز کر دیا، روک دیا، ٹھیک ہے، تو تصویر کی شکل میں آپ کے سامنے ایک دم کھڑی ہے، تو یہ اس وعید کے اندر داخل ہے. لہذا ایک جانب سے دیکھا جائے تو اسے کیا لگ رہا ہے؟ حلال ہے. دوسری جانب سے دیکھا جائے تو اسے لگ رہا ہے حرام ہے. تو ایسی چیز جو بعض جوانب سے حرام اور بعض جوانب سے حلال لگے، اس طرح کے مسائل کو شریعت کی اصطلاح میں مشتبہات کہا جاتا ہے. ایک مشتبہ امر ہے، ایک مشتبہ معاملہ ہے، شبہ والا معاملہ ہے. اور اس طرح کے معاملات میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وصیت کریں گے کہ اس سے پرہیز کریں. یہ عام ویڈیوگرافی کے بارے میں ہے. کوئی شخص کیمرہ اٹھایا اور ویڈیوگرافی کر رہا ہے، کس چیز کی؟ چند ساتھیوں کی، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. عام ویڈیوگرافی. ہوٹل گیا ہے کھانا کھانے کے لیے، ویڈیوگرافی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں. تو عام ویڈیوگرافی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک جانب حلال ہونے کا ہے اور دوسرا جانب حرام ہونے کا، اس لیے مشتبہ امور میں سے ہے، مشتبہ معاملات میں سے ہے. لہذا اس طرح کے مشتبہ معاملات میں ہم وصیت یہی کریں گے کہ اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، لیکن حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا حرام ہونا واضح نہیں ہے، جس طرح حلال ہونا واضح نہیں ہے. اس لیے وصیت تو ہم یہی کریں گے، نصیحت یہی کریں گے کہ پرہیز کریں، لیکن اگر کوئی کرے تو اسے ہم حرام نہیں کہہ سکتے. البتہ اگر کسی کو ضرورت ہو یا حاجت ہو کسی کو، تو ضرورت و حاجت کے وقت وہ جائز ہے، اس کے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر عدالت میں جج کو، وکیل کو، پولیس کو ضرورت ہے کسی مجرم کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے ریکارڈنگ کرنا، ٹھیک ہے، ایک مجرم کو سزا دلانے کے لیے اس کی حرکت کی ویڈیوگرافی کرنا، جیسے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں نا حفاظت کی خاطر، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ ضرورت ہے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت تاکہ ہو سکے. اس لیے اس طرح کے معاملات میں اس کے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں. اسی طرح سے دروس ہیں، علمی دروس کی ریکارڈنگ، یہ اہم حاجات میں سے ہے، سب سے اہم ضروریات میں سے ہے یہ کہ علمی دروس کو ریکارڈ کیا جائے اور لوگوں کو دین سکھایا جائے، لوگوں تک دین پہنچایا جائے. لہذا اگر علمی دروس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، تو اس کی ریکارڈنگ میں ویڈیوگرافی کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور یہی جواب امت کے بے شمار کے بارے علماء نے دیا. لہذا علمی دروس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے میں، چاہے اسے لائیو نشر کیا جائے،
یا ریکارڈنگ کر کے اس کو محفوظ کیا جائے اور بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ پوری دنیا کے سلفی علماء اکرام کا اسی پر عمل بھی ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں جتنے علماء کے ویڈیوز آتے ہیں، اور ظن غالب یہی ہے کہ ان علماء کی اجازت سے یہ ویڈیوگرافی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کہ ان علماء نے اسے جائز کرا ہے۔ اور ان کی تعداد کتنی ہوگی شمار نہیں کر سکتے آپ۔ کتنے علماء ایسے ہوں گے جو اس کو ناجائز کہتے ہیں، شاید انگلی پر بھی نہ گنے جا سکے، 2 ہاتھ کی انگلیوں میں جتنی تعداد ہوتی ہے شاید اس سے بھی کم تعداد ان کی ہو، اور بے شمار علماء کرام جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے، ان کا فتویٰ، ان کا موقف یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ اس لیے اس طرح کے معاملات میں ایک عام شخص کو اپنی رائے نہیں رکھنی چاہیے، امت کے کبار علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، خصوصاً اگر نوازل میں سے ہے، یعنی کوئی جدید مسئلہ ہے جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، جس کے لیے کتاب و سنت کے نصوص ہمارے سامنے بالکل واضح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ چیز تھی نہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں کبار علماء جو مشورہ دیں، ان کی طرف سے جو رہنمائی آئے، عام لوگوں کو اسی پر عمل کرنا